یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام اور مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر آصف ہے اور دا گریس گاسپل چرچ آف پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا کہ جس نے مجھے یہ دلیری بخشی، زور بخشا تاکہ خدا کے کلام کو میں ایک دفعہ پھر بیان کر سکوں، اور اس کے بعد بشپ ڈاکٹر طارق جان صاحب کا اور جوشوا ٹی وی کی ساری ٹیم کا کہ جن کی کاوش سے آج پھر میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ایک دفعہ پھر خدا کی حضوری میں اپنا آپ جو ہے وہ میں نے پیش کیا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے اپنی تربیت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا میں آپ کے سامنے مطالعہ کروں گا۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ بائبل مقدس جو ہے اس میں خدا اور انسان کا کیا کردار ہے۔ جب ہم بائبل مقدس دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، انسان کو بنا کے خدا نے جب باغ عدن کے اندر رکھا تو وہاں خدا جو ہے وہ آدم سے ملنے آتا تھا، لیکن ایک گناہ آدم سے جو ہے وہ سرزد ہو گیا، جس کے باعث خدا کی اور انسان کی رفاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور انسان جو ہے وہ خدا سے جدا ہوتا چلا گیا۔ خدا جو ہے وہ خدا کی قربت سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ باہر نکلتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جو تھا وہ کھو چکا تھا، وہ خدا سے دور ہو چکا تھا۔ انسان بارہا خدا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا اسے دوبارہ اس رفاقت کے اندر نہ مل سکا، جس کی وجہ سے خدا نے ایک ایسا انتظام کیا جس کے باعث خدا چاہتا تھا کہ انسان دوبارہ جو ہے وہ اس کی رفاقت کے اندر آ جائے، اس کے اندر بحال ہو جائے۔ تو خدا نے ایک ایسا انتظام کیا، نبیوں کی صورت کے اندر خدا نے ایسا انتظام کیا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز خدا کی رفاقت کے ساتھ جو ہے وہ بحال نہ رکھ سکی۔ آخر کار خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ یسوع مسیح جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کے لیے نجات کا باعث بنے، کھوئے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈے۔ اور یسوع مسیح کے آنے کا مین مقصد جو تھا، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے آنے کا جو مین ریزن یہ تھا کہ خدا اس رفاقت کے اندر انسان کو دوبارہ بحال کر سکے جو عدن کے اندر جو ہے وہ کھو چکی تھی، یا اس رفاقت کے اندر سے انسان جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو خدا اس رفاقت کے اندر بحال کرنے کے لیے جو ہے انسان کو دوبارہ اپنی رفاقت میں لینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو آج جس مضمون پر میرے عزیزو ہم غور کریں گے وہ ہے کھوئے ہوئوں کے لیے نجات۔ اور آج جب ہم اس کہانی پر غور کریں گے، ہمیں اس کہانی کے اندر پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کے لیے نجات کیسے بن کر آیا، یا یسوع مسیح نے کیسے جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کے لیے نجات کا بندوبست کیا۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ زکئی کی کہانی ہے، اور زکئی کی کہانی کے اندر ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، زکئی کا مطلب ہے خالص، اور زکئی ایک ایسا شخص ہے جو محصول لینے والوں کا سردار ہے، اور جو لوگ محصول لیتے ہیں، جو لوگ ٹیکس لیتے تھے، ان کے لیے ان کا جو تھا یہ سردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص جو تھا وہ بہت دولت مند شخص تھا۔ اور لکھا ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت مند جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس واقعے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت پیش آیا جب یسوع مسیح یرو میں سے ہو کر جا رہا تھا۔ تو یہ یروشلیم کا جو تھا یسوع کا آخری اور تیسرا سفر تھا۔ زکئی جو تھا وہ یہودی تھا اور رومی لوگ جو تھے وہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، مگر زکئی ان کے لیے ہی کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی لوگ جو تھے وہ زکئی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ مگر میرے عزیزو، جب اس کو جب یسوع کے بارے میں پتہ چلا یا یسوع کے بارے میں جب اس نے سنا کہ ایک شخص ایسا ہے جو زکئی سے نفرت نہیں بلکہ زکئی سے محبت کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی جستجو پیدا ہوئی، اور اس جستجو نے اس کے اندر اس بات کو رکھا کہ وہ شخص یسوع کو دیکھے، وہ شخص یسوع سے ملے۔ اس نے اس شخص کو دیکھنا چاہا کہ وہ کون سا شخص ہے جو نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہے، وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں دنیا بیان کرتی ہے، وہ کون سا شخص ہے جو معجزات کرتا ہے، جو شفائیں دیتا ہے، اور جس کے اندر نفرت نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہے۔ اور میرے عزیزو، جب یہ سب کچھ زکئی کے اندر پیدا ہوا تو وہ شخص، زکئی کے بارے میں لکھا ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ شخص اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کو دیکھنے گیا، یسوع کی طرف بھاگا، اور اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یسوع کون ہے، کون سا وہ شخص ہے جو محبت رکھتا ہے، جو گناہگار انسان سے محبت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ شخص یسوع کے پیچھے بھاگا، مگر اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسی رکاوٹیں حائل تھیں جس کے باعث وہ یسوع کو دیکھ نہ سکا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، یعنی اس کی خواہشات ناپاک تھیں، وہ ناپاک ذہن رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ یسوع کو دیکھ نہ سکا۔ وہ اپنے اس چھوٹے قد کی وجہ سے یسوع کو دیکھ نہ سکا۔ تو یہ اس کے اندر پہلی رکاوٹ تھی کہ وہ یسوع کو دیکھ نہ سکا، لیکن اس نے اس کمزوری کو، اس ویکنس کو اس نے رکاوٹ کا باعث نہیں بننے دیا، بلکہ اس کے اندر جستجو کی وہ لہر جس کے باعث وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا قد چھوٹا ہے، اس نے ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ کر یسوع کو دیکھنے کی خواہش کی، اور اس نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اگر میں اس گولر کے پیڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں یسوع کو ضرور دیکھ لوں گا۔ میرے عزیزو، یہ اس کے اندر بہت بڑی کمزوری تھی، اس کے قد چھوٹا ہونے کی، لیکن سنیے بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اس کمزوری کو رکاوٹ نہ بننے دیا، بلکہ اس رکاوٹ کو اپنے اندر سے، اپنی زندگی سے اس نے خارج کیا، اور یسوع کو دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ گولر کے پیڑ پر جب اس نے چڑھا، اور جب وہ چڑھا اور اس نے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی، اور یسوع اس کو دکھائی دیا۔ میرے عزیزو، اس جستجو کو دیکھیں کہ اس نے کیسے اپنا آپ چھوڑا ہے، اس نے کیسے ان ناپاک خواہشات کو چھوڑا ہے، اس نے کیسے ناپاک دل کو چھوڑا ہے، ان تمام تر کاموں کو چھوڑا ہے، اور یسوع کو دیکھنے کی جستجو کی ہے۔ میرے عزیزو، وہ بے دل نہیں ہوا، وہ نا امید نہیں ہوا، بلکہ یہ وقت تھا کہ وہ یسوع کو اپنا بنا سکے، یہ وقت تھا کہ وہ اپنی نجات کو یسوع کے وسیلہ سے لے سکے۔ میرے عزیزو، یہ اس کے دل کے اندر بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ وقت نہ آئے، پھر یہ ٹائم نہ آئے میری زندگی کے اندر، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ وقت نہ آئے، پھر
اس نے یسوع کو دیکھا اور اس کے اندر یہ بات چلتی رہی کہ شاید اس کی زندگی کے اندر یہ وقت نہ آئے جس کے باعث وہ دوبارہ یسوع کو دیکھ پائے۔ بائبل میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے، بائبل اس بارے میں بیان کرتی ہے کہ ہمیں اس کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ ہم اس وقت اس کے قد کے اندازہ تک پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو صاف کریں گے، اپنی ناپاک خواہشوں کا اقرار کریں گے، ہر اس کام سے ہم توبہ کریں گے جو ہمیں خدا کے قد کے اندازہ تک پہنچنے سے میرے عزیزو روکتی ہے۔ ہمیں اس بارے میں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی رکاوٹ ہمارے اندر ایسی ہے جو ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح زکئی نے، اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ نہ صرف محصول لینے والا بلکہ محصول لینے والوں کا سردار بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ایک امیر شخص بھی تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن میرے عزیزو جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، یعنی وہ مقام چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، پھر اپنا وہ پیشہ چھوڑ دیا اور یسوع کے پیچھے چل دیا، کیونکہ یسوع نے یہ کہا تھا، اے زکئی نیچے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے ہاں جانا ضرور ہے۔ کیونکہ یسوع اسے نجات دینا چاہتا تھا، یسوع اس کے لیے نجات کا باعث بننا چاہتا تھا، اور زکئی بھی چاہتا تھا کہ آج میں یسوع کو اپنے گھر میں اتاروں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جیسے زکئی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ فوراً سے یسوع کو دیکھنے کے لیے گولر کے پیڑ پر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے اور یسوع کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اسے اپنی اپنی دولت کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اسے اپنی سیٹ کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اسے اپنے ان تمام تر ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہی جو اسے دور لے جا سکتی تھیں، امیر بنا سکتی تھیں اور یسوع سے دور لے جا سکتی تھیں، بلکہ وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے عزیزو، تو ہمیں پیچھے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے یسوع کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر مقصد ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ مقصد اور ایمان کے ساتھ آئیں اور اپنی تمام تر فکروں کو جو ہے وہ چھوڑ کر آئیں میرے عزیزو۔ یہ گارنٹی ہے کہ جب آپ ایمان اور مقصد کے ساتھ یسوع کو ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا، اور یسوع نہ صرف آپ کو ملے گا بلکہ یسوع آپ کے ساتھ بات بھی کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے زکئی کے ساتھ یسوع نے بات کی، زکئی اپنی کوشش کے اندر سرگرم رہا، زکئی جو ہے وہ کوشش کے ساتھ اس رکاوٹ پر غالب آتا رہا۔ میرے عزیزو، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو۔ میرے عزیزو، ایسے ہی زکئی جو ہے وہ اپنی تمام رکاوٹوں پر غالب آتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میں یسوع کو اپنا بنا لوں۔ اگر ہمارے اندر یہ مقصد ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں یا یسوع سے بات کریں یا یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں گے تو پیچھے موت ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے تاکہ ہم زندگی کو حاصل کر سکیں۔ موت پر غالب آنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس نے یہ کوشش کی ہے اور اسی کوشش کے ساتھ اس نے اپنی اس زندگی کی تمام تر رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے، تمام تر رکاوٹوں پر غالب آیا ہے، اور جب یسوع اسے ملا ہے تو میرے عزیزو اس کی تمام تر رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ یسوع کو دیکھ سکتا ہے، اب وہ یسوع سے بات کر سکتا ہے۔ اس نے یسوع سے بات کی ہے، اور پھر میرے عزیزو ہمیں بھی
ان تمام باتوں کے لیے اپنی ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم نے نہ صرف یسوع کو اس لیے دیکھنا ہے کہ کون سا ہے، بلکہ ہم نے یسوع کو اس لیے دیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی کی ساری رکاوٹیں، ہماری زندگی کے تمام تر بیریئرز جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ میرے عزیزو، اس کی نظر یسوع پر ٹکی رہی، اور جب یسوع سے بات کرنے لگا تو یسوع نے اس کی پہلی رکاوٹ کے بیریئر کو توڑا، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اے زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے گھروں سے، اپنی شخصیت سے، اپنی زندگی سے ان رکاوٹوں کو میرے عزیزوں نکالنا نہیں چاہتے، توڑنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم ان رکاوٹوں کو نہیں توڑیں گے یا ان رکاوٹوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تو ہم یسوع کو دیکھ نہیں سکتے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر غلطیوں کا، تمام تر گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع کی طرف جائیں، تاکہ یسوع جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ میرے عزیزو، زکئی کا ذہن اور اس کی سوچ ناپاک تھی، یعنی وہ ناجائز طریقے سے محصول لیتا تھا، وہ ناجائز طریقے سے ٹیکس لیتا تھا، اور لکھا ہے کہ وہ دولت مند تھا، اور ناجائز طریقہ کار سے ہی وہ شخص امیر ہوا تھا۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگوں سے ناحق پیسہ لیتا تھا، غریبوں سے ناحق لیتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو اس کے اندر یہ اقرار پیدا ہوا، اس کے اندر اس بات نے جنم لیا، اور پھر جب یسوع نے کہا کہ اے زکئی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، تو پھر لکھا ہے کہ زکئی اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکئی جو تھا وہ یسوع کو گھر لے کے جانے کے باعث جو تھا وہ اس نجات کا حصہ بن چکا تھا۔ میرے عزیزو، زکئی کھویا ہوا تھا، زکئی دنیا کی خواہشات کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کی فکروں کے اندر کھو چکا تھا۔ اب اسے یسوع مل چکا ہے، اور یسوع کے ملنے کے باعث اب وہ کھویا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ نجات یافتہ بن چکا ہے۔ اس نجات کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، مگر اپنے ساتھ، اپنے گھر اور اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر جاتے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ بات بھی کریں، ہم یسوع کو ملیں بھی، ہم یسوع کے ساتھ رہیں بھی، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ، اپنے گھر کے اندر بھی لے کر جائیں، اپنے گھروں کے اندر بھی دعوت دیں، اپنی زندگی کے اندر بھی دعوت دیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح زکئی نے نہ صرف اسے اپنے گھر کے اندر دعوت دی، بلکہ اسے اپنی زندگی کا اختیار بھی دے دیا، یسوع کو اپنی زندگی کا اختیار بھی دے دیا، اور زکئی نے یسوع کے خوف کو اپنے اندر لیا، اپنے اندر بٹھا لیا، تاکہ زکئی جو ہے وہ اس نجات کا حصہ بن جائے۔ میرے عزیزو، زکئی کے کاروباری حالات اور خاندانی حالات یسوع کے آنے سے بدل گئے۔ میرے عزیزو، اس نے اس ناپاک سوچ کو چھوڑا، یسوع کے آنے سے اس کی ناپاک سوچ بدل گئی، ناپاک خواہشات بدل گئیں، ناپاک خیالات بدل گئے، اور یہاں تک کہ اس کی خاندانی حالت بھی جو ہے وہ بدل گئی، صرف اور صرف یسوع کو قبول کرنے سے، یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنے سے۔ اس نے اپنی ناپاک خواہشات کے ان تمام تر اختیارات کو توڑا، ان تمام اختیارات کو توڑا، اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا اور اپنے گھر لے کر آیا۔ اور پھر زکئی یسوع کے سامنے اس بات کا اقرار کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی تمام تر خواہشات کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، زکئی نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ زکئی نے کہا ہے کہ میں نے جن سے ناحق لیا ہے میں ان کو بھی واپس کرتا ہوں، اور جس کا میں نے دینا ہے میں ان کو بھی واپس کرتا ہوں۔
میرے عزیزو پھر یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یسوع کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج زکئی کھویا ہوا نہیں ہے، آج زکئی نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ آج یسوع مسیح کو زکئی نے نجات کا حصہ بنا لیا ہے۔ آج زکئی ناپاک خواہشات سے خالی ہو چکا ہے۔ آج زکئی ان تمام تر ناپاک سوچوں سے خالی ہو چکا ہے جو اسے یسوع سے دور رکھتی تھیں، جو اسے دنیا کی بھیڑ میں رکھتی تھیں۔ میرے عزیزو آج اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ آج زکئی کھویا ہوا نہیں ہے، بلکہ آج یسوع نے اسے واپس بلا لیا ہے تاکہ وہ نجات کا حصہ بن جائے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر اس بات کو لینے کی ضرورت ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی رفاقت کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے انسان کے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہے جس کے بارے میں پیدائش ہمیں بتاتی ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہوا۔ میرے عزیزو خدا نے انسان کے لیے یہ انتظام بنایا تاکہ خدا انسان کو اس رفاقت کے اندر جو ہے وہ پھر سے بحال کر سکے۔ آج بھی انسان کھویا ہوا ہے، لیکن آج بھی خدا جو ہے وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اور آج ہمارے پاس یہ سب سے بڑی نجات ہے جو یسوع مسیح کی صورت کے اندر ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے میرے عزیزوں، تو پھر ہم کھوئے ہوئے نہیں رہیں گے، پھر ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے، پھر ہم اس نجات کو حاصل کر لیں گے، پھر ہم یسوع کو پالیں گے، اور پھر یہ صرف یسوع کو پائیں گے نہیں میرے عزیزوں، جب ہم یسوع کو پالیں گے، یسوع کو اپنا بنا لیں گے، نجات کو ہم ریسیو کر لیں گے، تو پھر ہمارے اندر سے وہ تمام تر بیریئرز، تمام تر رکاوٹیں، تمام تر خواہشات، تمام تر سوچیں جو ناپاکی کی صورت کے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم خدا میں پھر سے بحال ہو جائیں گے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے اور ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ خداوند ہم اس کلام کے لیے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں جو تو نے خداوند اپنے روح القدس کی وساطت سے ہمارے ساتھ بیان کیا ہے۔ ممکن کر کے خداوند یہ کلام ہماری زندگی کے اندر 30، 60 اور 100 گنا پھل لے کر آئے، تاکہ خداوند ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اندر وہ کیا خواہشات پائی جاتی ہیں جو ہمیں تجھ سے دور کرتی ہیں۔ خداوند ہم ان خواہشات کو، ان سوچوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں، تاکہ خداوند ہماری آنکھیں تجھ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگی رہیں۔ خداوند میں ابھی سے تیرے پاک روح کی قدرت سے خداوند تیری نجات کو مانگتا ہوں خدا، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ خداوند تجھ سے دور ہیں ان کے اندر بھی خداوند تو اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کر۔ جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہے، یہ کلام ان کی زندگی کے اندر خداوند ڈر اور خوف پیدا کرے، یہ کلام ان کے لیے نجات کا باعث بنے، یہ کلام ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنے، اور سارا جلال تیرے نام کو مل سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔